فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس کے باوجود آج بھی حضرت کی بارگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا تانتا مدا ہوا ہے۔ حاضرین محترم، اولیاء اللہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے دنیا بھر میں ایسے ایسے مقامات پر پہنچ کر تبلیغ دین کا کام کیا جہاں ہماری عقلیں بھی سوچ کر اندر رہ جاتی ہیں۔ انہوں نے ایسے ایسے مقامات پر پہنچ کر تبلیغ دین کا کام کیا۔ اللہ عز و جل کی وحدانیت، رب تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا جو پیام ہے، اس پیام کو انبیاء کرام نے دنیا کے ہر خطے میں پہنچایا، اور جب انبیاء کرام کا سلسلہ موقوف ہوا تو اس کام کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبعین نے، اولیاء کرام نے بخوبی سنبھالا اور ایسے ایسے کام کیا، ایسے ایسے خطوں میں پہنچ کر کام کیے کہ ہم سوچ کر بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز پیدا ہوئے سجستان میں، آپ تشریف لے گئے عرب، آپ وہاں سے تشریف لائے ہندوستان کو، تو آپ دیکھتے ہیں تو یہاں آتے ہیں تو یہاں کی نہ بولی جانتے ہیں نہ لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور ان بزرگوں نے جو تبلیغ دین کا کام کیا تو انہوں نے نہ کوئی تقریریں کی، نہ انہوں نے کوئی چلے کیے، بلکہ وہ اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے تبلیغ دین کیا کرتے تھے۔ وہ جس راستے سے گزر جاتے تو لوگ دیکھ کر ان کے دامن میں آ جاتے اور ان کے حلقہ بکش ہو جاتے۔ عزیزان محترم، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ کے مقرب بندوں کو ایسا فیض عطا کیا تھا کہ جو ان کے ساتھ ہو جاتا وہ بھی اللہ کا مقرب ہو جاتا۔ عزیزان محترم، اللہ کے مقربین ہر دور میں رہے ہیں، ہر نبی کے دور میں رہے ہیں۔ آپ کو قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ بخوبی آپ جانتے ہیں، آپ پڑھتے آئے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے یہ بات خود طور پر بتا دیا کہ دیکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے، وحدہ لا شریک کو تسلیم کرنے والے، ہم ان کا کیسا خیال کرتے ہیں اور ان کا کیسے رکھتے ہیں، اور اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ جو ہو جاتا ہے اس کا بھی ہم کیسے خیال رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ اصحاب کہف اس دور میں جب رومن امپائر عروج پر تھا، عیسائیت زوروں پر تھی، اس رومن امپائر کے دور میں، اس دور میں دقیانوس نامی ایک بادشاہ، نام ہی اس کا دقیانوس، آج ہم باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، تو اس طرح کا دقیانوسی تھا، اور وہ جس طرف دیکھتا کہ کوئی اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہے تو قتل کر دیا کرتا۔ تو جب اللہ کے ماننے والے مقرب بندے جنہوں نے دیکھا کہ یہ دقیانوس تو جو اللہ کو مانتا ہے انہیں قتل کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے پناہ اختیار کر لی اور چند دنوں کے لیے وہ چلے گئے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اگر میرے خیر سے بچنا چاہتے ہو تو 3 دن میں شہر کو چھوڑ دو۔ تو جب وہ مقرب بندے نکلے، راستے میں جانے لگے تو بڑے گھر کے لوگ تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے، راستے میں ان کے گھر کے بکریاں چلانے والے ملے۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے شر سے تنگ آ گئے ہیں، اس لیے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اس لیے چند دن کے لیے ہم کہیں پوشیدہ رہ کر تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ میں ہو گئے۔ جب وہ لوگ ساتھ میں جانے لگے تو ان بکریاں چرانے والوں کے ساتھ میں ان کا ایک کتا بھی تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ میں ہو گیا۔
عزیزان محترم قرآن پاک کا سلوک دیکھیے، قرآن پاک کا یہ واقعہ دیکھیے کہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ میں جب وہ لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے، یہاں تک کہ ایک نجس جانور بھی ان کے ساتھ میں ہو گیا، وہ نجس جانور بھی ان کے ساتھ میں ہو گیا۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ کے حکم سے وہ لوگ پہنچے، ایک غار میں پناہ لے لیے۔ اس بادشاہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں پر چھپ گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ لوگ چونکہ غار میں چھپ گئے ہیں، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس غار پہ ایک دیوار تعمیر کر دو تاکہ یہ لوگ اندر وہیں رہ کے مر جائیں اور وہ نہیں سڑ گل کے ان کی ہڈیاں ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاؤں، لوگوں کو معلوم بتاؤں کہ میرے ماننے والے جو مجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں میں ان کا کیسے خیال کرتا ہوں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی دکھا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں ایک نجس جانور بھی ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نجس ہے، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ میں، ان مقرب لوگوں کے ساتھ میں وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آ جاتا ہے، اس کا نام محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں دیکھیے کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَعِهِ بِالْوَسِيدِ، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ان کا کتا کیسے بیٹھتا تھا اولیاء کرام کی وہ اللہ کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں، کلبہم باسط ذرعی بالوسید، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان کے بارگاہ میں بیٹھا ہوا رہتا تھا۔ تو قرآن پاک یا اللہ کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ ان کے بارگاہ میں بیٹھو تو کیسا بیٹھو۔ یہ نجس جانور ان مقرب بندوں کی بارگاہ میں رہ کر پاک ہو گیا، کل کے دن یہ نجس جنت میں بھی داخل ہوگا، حالانکہ جنت میں نجس جانوروں کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ صرف کس لیے؟ یہ صرف ان مقرب بندوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے۔ تو آج لوگ اللہ کے مقرب بندوں کے پاس جاتے کس لیے ہیں؟ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے کس لیے ہیں؟ تاکہ ان کی بارگاہ سے خیر حاصل کر سکیں اور ان کے قریب رہ کر اپنی آخرت کا سامان کر سکیں۔ بہرحال یہ واقعہ ہو گیا، وہ لوگوں نے دیوار کو بند کر دیا، غار بند ہو گیا، اب وہ لوگ تو اندر سو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ بس دھوپ بھی آتی تھی۔ قرآن میں تفصیلی واقعہ موجود ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن بیان کروں گا، کیونکہ بس چند دن کے بعد، کچھ دیر کے بعد میں انشاءاللہ پھر مراسم سندل بھی یہاں ہونا باقی ہے، اس لیے بات چند کرتے ہوئے اپنے اختتام پر آ جاتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اب وہ لوگ سو رہے ہیں، اصحاب کہف سو رہے ہیں، سوتے ہیں۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اتنا سوئے کہ 309 سال تک وہ سوئے، 303 صدیاں گزر گئی اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ وہ سوتے رہے۔ پھر ہوا یہ کہ 309 سال کے بعد میں وہ لوگ بیدار ہوئے اللہ کے حکم سے۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا اپنی نشانیوں کو۔ جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی بھوک لگی ہے، چلو جاؤ کھانے کے لیے کچھ انتظام کرو۔ تو ان میں سے ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم بازار سے روٹی لاؤ تاکہ ہم اپنے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ پھر وہ ان لوگوں میں سے ایک شخص بازار کو جاتا ہے اور جا کر اپنے جیب سے نکال کر سکہ دیتا ہے، تو وہ لوگ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس دور کا ہے، کون سی صدی کا حصہ ہے، شاید اس کے ہاتھ پرانا خزانہ لگ گیا ہے، شاید یہ خزانے کا حصہ لے کر ہمارے پاس آیا ہے۔ انہوں نے فوری حاکم کو خبر کر دی کہ کوئی خزانہ کسی کے ہاتھ لگا وہ آیا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کا نظام، جس دور میں یہ لوگ سوئے تھے اس دور کا جو حاکم تھا وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والوں کو قتل کر دیتا تھا، لیکن جس وقت یہ 3 صدیاں سو کر جب بیدار ہوئے تو اس دور میں روم میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بیدروس، وہ یہ دور میں تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والا تھا۔ وہ یہ اس کے دور میں یہ ہو رہا تھا کہ لوگ مر کے دوبارہ بیدار ہونے، دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے اس بادشاہ نے دعا کی حضرت عیسیٰ کے وسیلے سے کہ میں اپنی قوم کو کچھ نہ کچھ ایسی نشانی دکھانا چاہتا ہوں تاکہ مر کے دوبارہ بیدار ہونے پر یقین ہو جائے انہیں۔ تو ویسے میں یہ واقعہ رب تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا۔ 309 سال کے بعد میں دوبارہ بیدار ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جاتے ہیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ حاکم دیکھتا ہے کہ یہ شخص کے پاس میں خزانے کا حصہ ہے، پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لائے؟ بولا کہ نہیں یہ تو میرا حصہ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر کوئی
بازار میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لے کر دعا کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے نام سے دعا کرتے ہیں. وہ پریشان ہو گیا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. تب سب لوگ مل کر ساتھ میں اصحاب کہف کے ساتھ میں اس غار کے پاس میں آئے اور ان لوگوں نے سے پوچھا کہ بھائی قصہ کیا ہے, کیا قصہ کیا ہے, آپ لوگ کب سوئے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوئے تھے, کب سوئے تھے؟ تو اصحاب کہف نے کہا کہ ہم بس ابھی سوئے تھے. ایسا محسوس ہوا کہ ابھی سوئے اور ابھی بیدار ہو گئے. عزیزان محترم, اللہ کے مقرب بندوں سے جب بروز قیامت وہ اٹھائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آؤ بتاؤ کیا مقرب بندو تم کب سوئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم عصر اور مغرب کے درمیان میں یوں سوئے اور یوں بیدار ہو گئے. اللہ کے مقرب بندوں کی نیند ایسی ہوگی کہ وہ جس دنیا سے گزرے بروز قیامت جب اٹھیں گے تو جب وہ اٹھائے جائیں گے تو ان کی نیند ایسی ہوگی کہ بس یوں سوئے اور یوں بیدار ہو گئے. اس لیے جب عرس ہوتا ہے تو رب کے تعالیٰ کے فرشتے جب آتے ہیں اللہ کے مقرب بندے کے پاس, یہ کہتے ہیں کہ نم کنومت العرس, سو جا ایسے جیسے سہاگ رات کو دلہن سوتا ہے. عزیزان محترم, تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ نشانی بتا دی کہ دیکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھایا بھی جائے گا اور مقرب بندے ایسے سوئیں گے کہ بس ان کی نیند کئی صدیوں پر محیط ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایسا محسوس کریں گے بس ابھی سوئے اور ابھی بیدار ہو گئے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں نشانیاں بتا دی اور ان مقرب بندوں کے ساتھ میں رہنے والوں کو اور ان کے ساتھ میں رہنے والے نجس جانور کو بھی یہ فیض مل گیا کہ وہ راہ ہدایت پہ رہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے قرب انہوں نے حاصل کر لیا اور وہ سیدھا جو ہے جنت کے حقدار ہو گئے. عزیزان محترم, وہ اصحاب کہف جن کا نام لے کر دعائیں کی جاتی ہیں, جن کا نام لے کر بلاؤں کو دفع کرنے کے ہم عمل کرتے ہیں, ہم ان کے نام سے دعا کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس کتے کا نام بھی جو ان مقرب بندوں کے ساتھ ہو گیا تھا اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے مقرب بندوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا قرب اختیار کریں. اگر مقرب بندے اس دنیا سے گزر چکے تو ان کا سلسلہ ہمارے پاس میں موجود ہے, اس سلسلے سے وابستہ ہو جائیں, اس سلسلے میں وہی فیضان موجود ہے. اگر ہم ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے شیخ سے ملاتے ہیں, وہ ان کے شیخ سے ہمیں مربوط کرتے ہیں, وہ لے جا کر ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم سے مربوط کر دیتے ہیں. عزیزان محترم, آج کے موجودہ پرآشوب دور کا پیام یہی ہے کہ اگر لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا چاہتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ایک آج کی اس مجلس کا یہی پیام کہ اللہ والوں کا قرب اختیار کیا جائے اور ان سے وابستگی اختیار کی جائے. خلافت اور سلسلہ طریقت جو بھی موجود ہے ان سے وابستگی اختیار کی جائے تاکہ ہم راہ ہدایت پہ رہ سکیں اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب و کامران ہو سکے. بس اس چند گزارشات کے ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں توفیق خیر عطا فرما, ہمیں مسجدوں کا نمازی, میدانوں کا غازی بنا. مولا تعالیٰ ہمیں جو بزرگوں سے ہم وابستہ ہیں ان کی وابستگی کو مضبوط فرما, ان کے فیضان کو جاری و ساری فرما. ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما. صاحب سجادہ کی عمر دراز فرما اور ان کے سلسلے کے فیضان کو ذریعے جاری و ساری فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرش محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ.